نحمدہ ونصلی علی رسول کریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کو آج دوبارہ تکلیف دی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کل یہاں پر اس حلقے سے ضمنی انتخاب میں امیدوار اور سابق وفاقی وزیر چودھری فواد صاحب نے کچھ ارشاد فرمایا ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے گروپ کے دو عام شخصیات کو بھی نشانہ بنایا۔ میرا ایک تو ان کے ساتھ جس خاندان کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ میں لدڑ خاندان سے ہوں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ لدڑ خاندان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے لدڑ خاندان کو مان لیا جائے تو آپ میں سے جو سینئر ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اور پورا پاکستان گواہ ہے کہ میرا لدڑ خاندان کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ چودھری الطاف حسین مرحوم مغفور میرے بھائی تھے۔ میں نے 1962 میں ان کے ساتھ سیاست شروع کی تھی جب میں اسکول کا طالب علم تھا۔ مادر ملت کا الیکشن ہم نے لڑا، جس کے الحمدللہ دو گواہ اب جی بھی زندہ ہیں۔ گیر پنڈال خان سے سی سخاوتن شاہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور چودھری اشرف جندران سابق ناظم پنڈی سید پور۔ ہم نے مل کے چودھری صاحب کی یہاں تاریخ چلائی تھی۔ اصل میں ہمارا تعلق چودھری الطاف صاحب کے سسر چودھری فیروز الدین مرحوم کے ساتھ تھا۔ ہمارے نانا ان کے دوست تھے جو فرق الطاف کے نانا تھے، اور وہ 25-30 سال جو ہے بلا مقابلہ چیئرمین ضلع کونسلر ہیں۔ اب ایک خاندان کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ تعلق۔ پھر چودھری الطاف حسین جس دن فوت ہوئے اس وقت تک میرا ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ بڑے بھائی تھے، میں چھوٹا تھا، وہ دوست تھے، میں دوست تھا، وہ لیڈر تھے، میں کارکن تھا۔ میرا ان کا یہ رشتہ ہے۔ سب لوگوں کو علم ہے کہ بھئی میرا سٹیٹس وہاں کیا تھا۔ میں فرق کا چچا تھا اور چودھری الطاف کا بھائی تھا۔ انہوں نے جس طرح رائے سکندر چیف الیکشن کمشنر کو منشی کہہ دیا، مجھے بھی منشی کہہ دیا۔ جب چودھری صاحب کے ساتھ میں تھا اس وقت ان مصروف کی تو حیثیت ہی نہیں تھی۔ چودھری صاحب ان کو کبھی ہماری میٹنگوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک ہی دفعہ وہ معاملہ پھر نجی آ جائے گا کہ ان کی وہاں انٹری ہوئی تھی۔ اور اب اگر میں جیسے کہ انہوں نے سیاسی لڑائی کو ذاتی لڑائی میں بدلا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ میری محبتیں تقسیم ہوں گی، کہ لدڑ خاندان کا ذکر آئے گا، اس میں کوئی ایسی بات بھی آ جائے گی کہ جناب جو شاید میں نہ کرنا پسند کروں کہ چودھری الطاف صاحب کا، اور اس میں فرق الطاف صاحب کا بھی ذکر آئے گا جو میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ سیاسی لڑائی کو سیاسی میدان تک محدود رکھنا چاہیے، ذاتی لڑائی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ لیکن ذاتی حوالے سے دو چار باتیں میں ضرور وضاحت عرض کروں گا۔ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے کہ ان کی شکل سے اختلاف ہو، ان کی ذات سے اختلاف ہو، ان کے کردار سے اختلاف ہو۔ میرا ان کے ساتھ ان کے نظریات اور ان کے سیاسی کردار کی وجہ سے اختلاف ہے۔ میں ایک تو یہ ہے کہ میں ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ جیلم کے رہنے والے ہیں۔ میں اس کو میرا خیال یہ ہے کہ وہ سائیوال سے یہاں ہیں، یہاں ہمارے لوگوں کا کیا کوئی حق نہیں ہے کہ محنتیں ہم لوگ کریں اور آ کر باہر سے آ کر کوئی یہاں کر اقتدار کے مزے لوٹے۔ اس میں اپنے موقف پر میں نے کوئی آج نئی بات نہیں کی، آپ گواہ ہیں کہ یہ میرا موقف اس دن سے ہے جب سے انہوں نے ابھی پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی اور ٹکٹ پہلے لے لیا تھا۔ دوسرا میرا جو اختلاف ہے کہ ہم نے اس پی ٹی آئی کے لیے کروڑوں روپے کی جائیدادیں برباد کی، جیلیں کاٹی، دھرنے دیے، آپ کو علم ہے، میں اس کو کہانی کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اتنی قربانی دینے کے بعد نرنگی سیاست کے دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، کہ ایک شخص جب ہم وہاں جلسہ کر رہے ہیں، اس جلسے کے لیے میں نے 6 لاکھ کی پیمنٹ کی تھی گاڑیوں کی۔ آج بھی ندیم بنٹی اور راجہ شاہ نواز صدر اور سیکرٹری اس بات کی گواہی دیں گے۔ اس جلسے میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، ادھر ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے کہ جناب عمران خان کو سیاست کا علم ہی نہیں ہے اور بنی گالا منشیات کڈا ہے۔ ایک شخص عمران خان جس کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ اس کے یہ مر جانا جو ہے نا ثواب ہے، اس کو کوئی شخص کہے کہ یہ منشیات کا اڈا کھول کے بیٹھا ہے اور اس کو سیاست کا علم ہی نہیں ہے،
اور پھر میں پی ڈی آئی میں آپ کو علم ہے کہ کتنا ایکٹیو تھا، یہاں میں نے کتنا کام کیا ہے، گاؤں گاؤں کس طرح میں تو پی ڈی آئی بالکل فنافل پی ڈی آئی تھا، گلے میں آپ کو یاد ہے میں نے تو ہر وقت وہ لٹکایا ہوا تو ہوتا ہے پٹکا. تو ہمیں کہا جائے کہ پی ڈی آئی ڈاگز، کہ پی ڈی آئی والے کتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو تو کیا میں اس شخص کو لیڈر مانوں گا؟ میں اس شخص کو یہ برداشت کروں گا کہ جو ہم نے تنکا جوڑ کے اشیانہ بنائے اس اشیانے کو پہ وہ قبضہ کرے اور یہاں کر وہ قومی اسمبلی کا امیدوار بنے اور ہمارے ہی محنت اور کمائی سے وہ اقتدار میں آئے اور مزے لوٹے؟ یہ دوسرا اس کے ساتھ میرا اختلاف تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، اتنا جانتا ہوں کہ شاید وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا. میرے نزدیک جتنا وہ بڑے، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے لگوں، میرے پاس اس کے لیے متبادل لفظ نہیں ہے، جتنا وہ نوسر باز ہے، وہ جو کہتا تھا مجھے پتا تھا کہ اوپر سے کہتا ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا، یہ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے آیا ہے، نوسر بازی کر رہا ہے. تو یہ میرا اس کے ساتھ سیاسی اختلاف تھا. آپ کی اطلاع کے لیے اس کے گواہ موجود ہیں، ندیم افضل بنٹی موجود ہے ہمارا ضلعی صدر، اس کے علاوہ پنجاب کا صدر چودھری اجاز موجود ہے، باجی یاسمین راشد ہماری جنرل سیکرٹری موجود ہے، چودھری الیاس ہمارا ایم این اے کا امیدوار سرائم گیر کے گواہ موجود ہیں. جہانگیر ترین پارٹی چھوڑ گئے لیکن وہ موجود ہیں، وہ گواہی دیں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب اب پارٹی میں موجود ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ مجھے کہا گیا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کے بن کے اپنا مشیر، تو وہاں پر جا کر آپ جو ہے نا بنی گالہ میں بیٹھ جائیں اور آپ کو پورے پاکستان کی سیاست کا انچارج بنایا جائے گا. آپ کو کل سینٹ کا ٹکٹ ملے گا، آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ ایم پی کا ٹکٹ ملے گا. میرا ایک ہی اختلاف تھا، میں نے کہا میں کارکن کی حیثیت پر رہنے کے لیے تیار ہوں، کسی کارکن کو ٹکٹ دے دیں، ریلا مہدی کو دے دیں، بنٹی کو دے دیں، کسی کو دے دیں. میں نے 50 لاکھ کا چیک رکھا کہ میں 50 لاکھ روپیہ بھی دوں گا، کام بھی کروں گا، پارٹی کے ساتھ بھی رہوں گا. میرا تو پہلے دن سے اختلاف ہے یار، میں نے کوئی نئی بات تو نہیں نہ کی کہ میں آج کہہ رہا ہوں کہ، بلکہ میری بات تو سچ ثابت ہوئی کہ وہ لوگ جن کو میں کہتا تھا کہ یہ بھائی آپ اس کا ساتھ نہ دیں، وہ دوڑ کے اس کے ساتھ گئے اور آج وہ سارے لوگ میرے اس منشور پر متحد ہو گئے. یہ گناہ ہے تبھی میں نے کی ہے اور ثواب ہے میں نے کیا، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میری تحصیل کے جوانوں نے، میری تحصیل کے لیڈروں نے اس احساس کیا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ متحد ہوئے ہیں. اور یہ اتحاد انشاءاللہ العزیز جو ہے نا یہ انقلاب لائے گا، اس تحصیل میں سوچوں میں انقلاب لائے گا اور معاشرتی اور معاشی مسائل میں انشاءاللہ تبدیلیاں ہوں گی، درستیاں ہوں گی اور یہ علاقہ ترقی کرے گا. تو ہم تو اپنے ایک سیاسی مشن کے تحت ہم جو ہے نا وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. اب رہ گئی بات ان کی کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں اس کو سیاسی لڑائی میں تک رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ذاتی لڑائی میں نہیں بدلنا چاہتا. لیکن انہوں نے کچھ چند ایک الزامات لگائے ہیں. مثلا ایک انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ وہ منشی ہے. جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے میں یہاں پیدا ہوں، یہاں بڑا ہوں، یہاں میں نے زندگی گزاری ہے. ایک شخص باہر سے آیا ہے جس کا کوئی تعارف نہیں ہے، جس کا کوئی یہاں لینا دینا نہیں ہے، وہ میرے بارے میں کہ آج کے بچوں کو برگر گروپ کو کیا علم ہے کہ کوئی کیا تھا، یہ تو قائد اعظم کو نہیں جانتے کہ پاکستان کس نے بنایا تھا. آپ لوگ بھی ان میں سے صحیح سینئر موجود ہیں کہ چودھری الطاف کا میں رائٹ ہینڈ تھا، اس کا میں ایڈوائزر تھا. فرق الطاف کا میں چاچا تھا، اس کا اتالیق تھا. میں نے تو وہاں ایک انتہائی باوقار طریقے سے وقت گزارا ہے. اور میرا سیاسی مقام یہ تھا کہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ چودھری الطاف صاحب 1993 میں گورنر بنے ہیں، تو آپ کے علم ہوگا کہ اس سے پہلے میں 3 دفعہ ممبر ضلع کونسل بن چکا تھا. 1987 میں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا ووٹ لے کر، 14,000 ووٹ پول ہوئے تھے، 13,678 میں نے ووٹ لیا تھا، ریکارڈ موجود ہے. اور ان کی پوزیشن یہ تھی موصوف، کیونکہ یہ فرق سے الگ گروپ ہے نا، تو ان گروپ میں جو چودھری فوج شیرباز ہیں ان کے والد صاحب چودھری جوید صاحب کو میں نے اور چودھری الطاف نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں ضلع کونسل کی ممبرشپ کا، آپ کو چیئرمین بنائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ راجوں کی حکومت ہے، بیس کریں گے، میں تو نہیں الیکشن لڑتا. تو جو 1987 میں راجوں کے مقابلے میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو خوف آتا تھا، وہ آج تحصیل پردادن خان کے یا ضلع جہلم کی قسمت کے وہ کھیونار کیسے ہو سکتے ہیں. میری تو ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے کہ میں نے جدوجہد کی ہے اور اس دھرتی پہ میں نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، میں صرف ایک واقعہ یہ بیان کیا. دوسری بات انہوں نے
میرے کردار پہ انگلی اٹھائی. انہوں نے کہا کہ جناب چاروں شرعی عیب ان میں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی عالم ہے تو مجھے وضاحت کر دے کہ چاروں شرعی عیب ہوتے کیا ہیں. عام طور پر میرے خیال میں شراب نوشی کو اور اخلاق باختگی کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بھی کٹی نکھڑ جانا چاہیے کہ جناب فواد چودھری کا بھی ٹیسٹ ہو, میرا بھی ٹیسٹ ہو کہ کس کے خون میں جناب جو ہے نا وہ شراب نوشی کے اثرات ہیں. ان کی تو تصویریں موجود ہیں, ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں کہ جہاں پر وہ سامنے غیر محرم خواتین کے پاس بیٹھ کے وہ شراب نوشی کر رہے ہیں. یہ میرا بھی ہونا چاہیے اور ان کا بھی ہونا چاہیے. دوسرا اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس بندے نے دانا خواستہ جو ہے نا وہ زنا کیا. اب یہ معاملہ اللہ کا اور میرا اور ان کا ہے. یہ معاملہ تو ان کا بھی میں کوئی نہیں ثابت کر سکتا, وہ میرے نہیں ثابت کر سکتے. ایک بات کا ہم دونوں کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ صرف یہ زنا نہیں ہوتا کہ مرد خود کچھ کرے, مرد کچھ کروائے تو وہ بھی بدفعلی بھی جو ہے نا وہ بھی زنا ہوتی ہے. اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو میرا اور ان دونوں کا ٹیسٹ وہ بھی کر لیا جائے, اس میں بھی بات کھل کے آ جائے گی کہ جناب میرا کردار کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے. تیسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ جناب انہوں نے کچھ زمینیں بنا لی آپ کے سامنے. میں تو اس دھرتی کا فرزند ہوں. پورے پاکستان میں 3 چک تشخیص ہیں کسی قوم کے نام پر. ایک چک تشخیص پنڈ دادن خان میں, چک تشخیص پپرا میرے جد امجد کے نام پر ہے. میں تو یہاں کے ایک ریاست کے بانی کے نسل میں سے ہوں. وہ اپنی ہسٹری دیکھے وہ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں وہ. یہاں بھی قبضے کی زمین پر وہ مال بنا رہے ہیں. میرا تو انہوں نے کہا الزام لگایا کہ اوقاف کی زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا. بھائی انہوں نے اپنے اقتدار میں آ کر میری انکوائری نہیں کر ڈالی. آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں, وہ ضلع جہلم میں, تحصیل پنڈ دادن خان میں, پاکستان میں ایک مرلہ زمین مجھے بتائیں کہ وہاں میں نے مکان بنایا ہو, وہاں میں کاشت کر رہا ہوں, وہاں میرا قبضہ ہو, وہاں میں نے میرے قبضہ کیا ہو. ایک مرلہ مجھے بتائیں کہ میں نے وہاں اوقاف کی زمین قبضہ کیا ہوا. ان کو تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ پنڈ دادن خان میں جو مال بن رہا ہے قبضے کا ہے, جو انہوں نے کک بیک سے لی ہے پننوال کی وہ زمین وہ موجود ہے کہ انہوں نے پیٹرول پمپ منظور کرا کے دیا, محمد علی کو انہوں نے زمین کا رستہ لے کے دیا, اس کے بدلے میں انہوں نے زمین لی اور سڑک نجی رقبے میں راجہ فخر سے رشوت میں وصول کی اور اس پر سرکاری فنڈز لگے ہیں. تو ان کے جو جہاں پر انہوں نے جو کام کرایا ہے, میں بھی 3 دفعہ ممبر ضلع کونسل ہوں, میں بے نظیر کا ایڈوائزر ہوں, میں چودھری تاف کا ایڈوائزر ہوں, میں جن اقبال کا ایڈوائزر ہوں, میں وٹو کا ایڈوائزر ہوں. میں نے بھی یہاں ڈیولپمنٹ کرائی ہے. لسٹیں نکال لیں, میری بھی لسٹیں نکالیں. اب میرے تو کام کراتے ہوئے 30 40 50 سال گزر گئے نا, ان کے ابھی تو 3 سال بھی نہیں گزرے. ان کی بھی انکوائری کرائیں, میری بھی کرائیں, وہ پتہ چل جائے گا. میرے صوبے تو آج بھی زمین پر موجود ہیں, ان کے تو یہاں آج بھی ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں اور ان کی نامکمل سڑکیں. وہ غریب وار روڈ پیسے نکل گئے ہیں, سڑک نامکمل پڑی ہے. پنڈی بک روڈ کے پیسے نکل گئے ہیں, سڑک نامکمل پڑی ہے. وہ احمد آباد روڈ کا اشر دیکھ لیں, وہ نندنا قلعہ کا اشر دیکھ لیں. یہ بورڈ لگا ہوا ہے آپ کی چلڈرن پارک میں 45 کروڑ روپیہ. آپ بتائیں اس چلڈرن پارک پہ بلدیہ کے پیسے لگے, اس پہ تحصیل نظامت کے پیسے لگے, اس پہ آئیسیا کے پیسے لگے. یہ 45 کروڑ روپیہ تو اگر رکھ دیں نا تو پنڈ دادن خان میں ڈھیر لگ جاتا ہے. تو اس کو ایسے ہی منصوبے ہیں کہ بورڈ لگے ہوں. تو ایک منصوبہ بھی ایسا مجھے بتا دیں کہ جو مکمل ہوا ہو یا وہ معیار کے مطابق ہو. اور کوئی نئی سڑک نہیں انہوں نے بنائی. ہماری ساری پرانی سڑکیں بنی, ان پہ انہوں نے پوچھا پاچی کر کے تو پیسے مٹی کے بھی نکلوا لیے, روڑی کے بھی نکلوا لیے اور پورے پیسے نکلوا لیے. تو انکوائری کریں, ان کی بھی انکوائری کریں, میری بھی انکوائری کریں. پتہ چل جانا چاہیے کہ کون کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی اپنے اثاثے رکھیں, میں بھی رکھتا ہوں. اور پنڈ دادن خان کی تحصیل سے دیانتدار ایماندار لوگ ختم ہو گئے. ہر شعبے زندگی میں اہل لوگ موجود ہیں. وہ لوگ دیانتدار قابل لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے, وہ اپنی اثاثوں کی بھی لسٹ لے آئیں اور میں بھی اپنے اثاثوں کی لسٹ لے آتا ہوں. وہ انکوائری کریں میرے اثاثوں کی بھی, وہ ان کی انکوائری کریں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. میں تو 1973 میں گجرات میں المغل کوٹھی کا مالک تھا, جو چودھری فضل اللہ صدر کے ساتھ اور شریف کنجائی کے دونوں کے گھر کے درمیان میری کوٹھی تھی 1973 میں 22 سال کی عمر میں. تو یہ مصروف تو الیکشن بھی چودھری فرق کے گھر میں بیٹھ کے لڑا ہے. میں نے یہ تو 93 میں چودھری تاف گورنر بنا ہے. میں نے 1991 کا الیکشن میں نے پجارو گاڑی پر لگا, جو جیلم کی پہلی رجسٹرڈ پجارو گاڑی ہے. میرے حلقے کے لوگوں کو پتا, آپ لوگوں کو پتا ہے.
تو یہ انکوائری اس کی بھی ہو جانی چاہیے کہ کون کس نے جناب جو ہے نا وہ بددیانتی زیادہ کی. یہ معاملات جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے. دوسری کا بات یہ ہے کہ جو ان پہ سیاسی الزام ہے, بھائی کون سی پارٹی ہے جس میں اقتدار میں نہیں رہے؟ یہ 3 وزیر اعظم کیڈویدر رہے ہیں. اس دور کا ایک بلب, ایک اینٹ, ایک روڑا, ایک بندہ ملازم کرایا ہو تو وہ بتا دیں. ان کے مامو چودھری شہباز صاحب وفاقی وزیر رہے ہیں. میں ان کا الیکشن کا ایجنٹ تھا. یہ کہتے ہیں میں منشی تھا. بیٹے میں آپ کے بزرگوں کا بزرگ تھا. میں آپ کے ماموں کے الیکشن ایجنٹ تھا پورے ضلع کا. ان کے انتخابی ایجنٹ تھا. آپ سمجھتے ہیں الیکشن ایجنٹ کئی مقام امیدوار ہوتا ہے؟ پورے انتخابی مہم کا میں انچارج تھا. چودھری فرق ضلع ناظم کے الیکشن کا میں پورے ضلع کا, آبد جتانے تحصیل ناظم کا جو الیکشن تھا اس میں پورے کا میں انچارج تھا. میری حیثیت تو ہمیشہ اپر ہینڈ کی رہی ہے. اور میری یونی کونسل دولت پور سے جتنے ووٹ شہباز کو ملے ہیں اتنے تو ان کو اپنے گھر سے کبھی نہیں ملے. اس نے کل یہ اپنی باتیں کرتا ہے. اس نے کل الیکشن لڑا میرے ساتھ میرے مقابلے میں. یہ 2013 میں محض اس لیے کہ یہاں کلاس کی لڑائی تھی کہ اگر میں یہاں کامیاب ہو جاتا تو کل کوئی اور کسان کا بیٹا بھی کامیاب ہوتا. مجھے ہرانے کے لیے پی ڈی آئی کے مقابلے میں قاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے. جو چودھری پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ پیپل پارٹی کے بارے میں کہتا ہے. جس تھالی میں یہ کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں اور یہ اپنے یہ موسم کچھ ہے. ہم نے تو آج دنیا سے چلا گیا چودھری الطاف. آپ گواہ ہیں کہ میں نے کبھی نجی محفل میں بھی ان کا گلہ نہیں کیا. میں ان کی تعریف کرتا ہوں. میں ڈاکٹر غلام حسین کا ساتھ رہا ہوں, اس کا میں نے نجی محفل میں بھی کبھی گلہ نہیں کیا. یہ لوگ جو ہے انہوں نے لوگوں کو, ہمارے علاقے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی فواد آیا اور سواد آیا اور ہمارا کتنے رکھ. وہ دیکھ لیں, وہ حق تھا ہمارا کہ ہماری تحصیل کے ٹکڑے واپس آنے تھے, آئی سی آئی سے معاوضہ ملنا تھا, گریبا سے میں نوکریاں ملنی تھی. ڈنڈو سیمنٹ فیکٹری کا 600 مزدور ہمیشہ کے لیے بے روزگار کر دیا گیا. نتیجہ کیا ہے کہ وہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اور وہ زکوٰۃ کے مستحق جو خوشحال ترین طبقہ تھا انہوں سے اپنا حصہ انہوں نے وصول کر لیا. وہ جو کہتے تھے نا ہمارا حق کتنے رکھ, اس کا مطلب تھا کہ ہمارا حق, اور انہوں نے اپنا حق توسیع پراچے سے لے کر ڈنڈو سیمنٹ فیکٹری تک وصول کر لیا انہوں نے ہمارے. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں ہم نہر لائے. بھائی اگر یہ نہر لائے ہیں تو جو ہماری تحصیل کے لوگوں کو 50 لاکھ روپے ایکڑ والی زمین کا معاوضہ 1500 اور 500 روپے مرلہ مل رہا ہے, پھر وہ بھی اس کی ذمہ داری لیں. اور جو انہوں نے غلط نالے بنوائے ہیں ان نالوں کی ذمہ داری لیں کہ لوگوں خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کی زمینیں نہر میں چلی گئی ہیں. اور دوسرا اس کا بھی بتائیں کہ پانی تحصیل جیل کے لوگوں کی, میری 1.5 روپے کی زمین آئی ہے نہر میں, تو وہاں لوگوں کو پانی کیوں نہیں مل رہا؟ اور یونی کوسل للہ کو پانی کیوں نہیں مل رہا؟ کندوال کو کیوں نہیں پانی مل رہا؟ ٹوبے کو پانی کیوں نہیں مل رہا؟ جو پھر نقصان ہے وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈالیں. یا جو میں کہتا ہوں کہ نہر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو مانیں. یہ جو روڈ ہے اس کی حالت آپ دیکھ رہے کہ اتنی تکلیف کے بعد تو اللہ بیٹھا دے تو وہ بھی بارے میں نہیں ہوتا. اور یہ روڈیں صرف اگر پنڈ دادر خان میں بانی ہوتی تو ہم کہتے کہ جناب ان کا بڑا کمال ہے. یہ تو ویژن تھا عمران خان کا, یہ تو اسٹریٹجک پالیسی تھی ہمارے ملک کی کہ ڈیفنس کے نقطہ نظر سے جی ٹی روڈ کو اور موٹر وے کو ملانا ہے آپس میں. اب میاں والی کی طرف بھی بن رہی ہے, یہ کہیں گے میں بنوا رہا ہوں. اندازہ لگائیں کہ سیالکوٹ سے اسلام آباد جا رہی ہے, اس کے حلقے سے کم از کم 32 کلومیٹر دور, یہ کہتا ہے میں بنوا رہا ہوں. جو ہو جاتا ہے وہ اپنے کھاتے میں, وہ پینا دیتا, جو نہیں ہوتا وہ اللہ دیتا. تو یہ بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ شخص فیل ہو چکا ہے. اس مخلاٹ کا نتیجہ یہ ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ میرا جو منشور تھا اس کے بارے میں 2016 میں, آج وہ 2023 میں جو ہے نا وہ جادو سر چڑھ کے بولا ہے کہ آج پوری تحصیل, آپ اندازہ لگائیں نا, پوری تحصیل متحد ہو چکی ہے. نہ کوئی ذات کا مسئلہ نہ رہا ہے, نہ کوئی مذہبی تفرقہ رہا ہے, نہ کوئی برادری کا تفرقہ رہا ہے, نہ شخصیات کا ٹروکا ہے. ہم ہر مکتب فکر کے لوگ, ہر ذات برادری کے لوگ, ہر علاقے کے لوگ, ہر سوچ اور فکر کے لوگ, ہر سیاسی جماعت کے لوگ ایک نقطے پر ہم متحد ہو چکے ہیں. اور وہ یہ کہ اگر یہ نعرہ لگاتا ہے کہ جی اپنا امپورٹڈ حکومت نہ منظور, تو ہم کہتے ہیں امپورٹڈ امیدوار بھی نہ منظور. اور انشاءاللہ العزیز اس تحصیل پنڈ دادر خان میں اب دریا میں پانی پلوں کے نیچے سے بڑا گزر چکا ہے. اب کوئی آ سکتا ہے, اب جتانا آئے گا, آپ آئیں گے, میں آؤں گا, ہماری اولادیں آئیں گی. یہ انشاءاللہ عزیز نوسر باز بھی نہیں آئیں گے, ڈرامہ باز بھی نہیں آئیں گے, اور اس کے علاوہ نلیک اور نائل بھی نہیں آئیں گے. انشاءاللہ عزیز اس دھرتی پہ اب راج کرے گی خلق خدا, جو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. انشاءاللہ عزیز ہمارا وقت اب آ چکا ہے, آئے گا نہیں, انشاءاللہ آ چکا ہے, اور یہ واپس نہیں جائے گا. اب آپ کا کوئی سوال ہو تو
میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ نجی معاملے سے تھوڑا سا